الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، ہماری گفتگو کہ خداوند عالم کا اپنے بندگان کے ساتھ اور بندگان کا خداوند عالم کے ساتھ جو رابطہ ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، وہ خداوند عالم کی طرف سے اور اولیاء خدا اور معصومین کی طرف سے اپنی امت کے ساتھ اور خداوند عالم کا اپنے بندگان کے ساتھ وہ افضل ترین اور کامل ترین رابطہ برقرار ہے، اور وہ محبت و رافت و شفقت کا رابطہ ہے. اور جس چیز کی ہم سے توقع ہے کہ بندگان خدا کا بھی خداوند عالم کے ساتھ یہی محبت کا رابطہ وہ برقرار ہونا چاہیے. تو عزیزان، اگر یہ رابطہ کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ رابطہ وہ بطور احسن برقرار ہے، اور اگر بندگان خدا کی طرف سے بھی یہ رابطہ محکم اور استوار ہو جائے تو دنیا و آخرت کی برکات انسان کی زندگی میں جاری ہوں گی. عزیزان، یہ اس رابطے کے آثار اور اس رابطے کی برکات کو ہم بیان کر رہے تھے، اور آج جو موضوع اور جو مورد آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور نہایت اہم موضوع ہے، اور وہ رابطہ توکل اور خداوند عالم پر توکل کرنا ہے اور خداوند عالم پر ہی بھروسہ کرنا ہے کہ خداوند عالم اور انسان کا خداوند عالم کے ساتھ جو محکم اور مضبوط رابطہ ہے، اس مضبوط رابطے کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر وہ توکل ہے کہ ہم خداوند عالم کی ذات پر توکل کر سکتے ہیں، بلکہ وہی ذات ہے کہ جس پر توکل کیا جا سکتا ہے. اگر انسان میں یہ توکل پیدا ہو جائے تو دنیا و آخرت کی سعادت انسان کو حاصل ہوگی، اور انسان دوسری جانب نہ تو دنیا میں کوئی خسارہ اٹھائے گا اور نہ ہی وہ آخرت میں کوئی خسارہ اٹھائے گا. لہٰذا یہ بحث جو ہے وہ بحث توکل کہ ایک نہایت اہم بحث ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں وہ اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اگرچہ ہر دور میں وہ اس کی ضرورت تھی اور ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ اہم اور ضروری ہے. جناب مرحوم فیض کاشانی اپنی علماء شیعہ میں سے بلند پایا کہ عالم دین، اور جنہوں نے تفسیر صافی لکھی اور بہت ساری کتب جو ہے وہ
انہوں نے تحریر فرمائی ہیں کہ اس تفسیر صافی میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا، اور کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی اس آیت پر عمل کرے تو یہ ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، کہ انی لأعلم آیۃ من الکتابی، اس کتاب الہی سے میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ لو اخذ بها الناس، اگر لوگ اس آیت کو لے لیں، اس پر عمل کریں، تو لکفتہم، تو یہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے یہی سورہ طلاق کی آیہ نمبر 2 اور آیہ نمبر 3 کی آپ نے تلاوت کی، اور فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اس آیت کی تلاوت کی۔ اور عزیزاً یہ آیہ مبارکہ عجیب آیت ہے، اور یہ آیہ مبارکہ کیمیا ہے کہ جناب ایت اللہ شبیری زنجانی کہ حفظہ اللہ، خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے، کہ حیات ہیں اور حرم حضرت معصومہ میں رات کی نماز، مغربین کی نماز آپ ہی پڑھاتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار جناب ایت اللہ سید احمد زنجانی اور امام خمینی کے جوانی میں دوست تھے، صمیمی دوست تھے۔ تو یہ دونوں بزرگوار یعنی سید احمد زنجانی اور امام خمینی دونوں، یعنی تقریباً آج سے 100 سال پہلے کی ان کی جوانی کا واقعہ ہے کہ دونوں یہ بزرگوار مشہد جاتے ہیں، اور مشہد میں ایک عارف بے نظیر جناب ایت اللہ حسن علی نخودکی کہ ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آغا آپ ہمیں کیمیا عنایت فرمائیں۔ اور کیمیا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ معروف ہے کہ کیمیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مس یا تانبے کو اگر وہ لگائی جائے، اس پر عملیات کی جائیں، تو وہ تانبا یا مس وہ سونے میں بدل جاتی ہے، کیمیا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ آغا آپ ہمیں کیمیا عنایت فرمائیں۔ تو جناب ایت اللہ حسن علی نخودکی نے فرمایا کہ کیمیا آپ لوگوں کے کس کام کا؟ میں کیمیا سے بھی بڑھ کر ایک چیز تمہیں عنایت کرتا ہوں جو کیمیا سے بھی بالاتر ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز صبح ادا کرنے کے بعد اور تسبیحات حضرت زہرا جب آپ بجا لا چکے ہوں تو اس کے بعد 3 صلوات آپ پڑھیں، 3 صلوات بھیجیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں، یہی آیہ مبارکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا کیمیا سے بالاتر ہے۔ اور امام خمینی نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں، وہ اس دستور العمل کو اپنی زندگی میں آخری عمر تک اس کو جاری رکھا۔ یہ کیمیا ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ جس طرح کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو لے لیں تو یہ کافی ہے ان کے لیے، یہی ایک آیت کافی ہے۔ البتہ یہ دستور العمل جو جناب ایت اللہ حسن علی نخودکی نے ان 2 بزرگوار کو عنایت فرمایا ہے، یہ ایک خصوصی عمل ہے ان کے لیے کہ جو انہوں نے ان کے لیے تجویز کیا جو ہے۔ خوب عزیزان، ہم اس آیہ مبارکہ کا ایک اجمالی وہ ترجمہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور یہ آیہ مبارکہ ہماری زندگی میں کہاں پر جاری ہے۔
یہ آیہ مبارکہ ہماری زندگی میں یہ کہاں پر قابل عمل ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو خدا پر جو خدا سے تقوی اختیار کرے اور جو خدا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ کہ خلاصے آیہ مبارکہ کہ اگر کوئی خداوند عالم یہ فرمانا چاہتا ہے، اور یہ فرماتا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ جو میرے ساتھ معاملہ کرے، جو انسان اپنا معاملہ خدا کے ساتھ کرے اور تقوی اختیار کرے، اور جو خداوند عالم کی ممنوع کردہ چیزیں ہیں، جو ممنوع کردہ علاقہ ہے، اس میں قدم نہ رکھے، جہاں سے خداوند عالم نے روکا ہے وہاں قدم نہ رکھے، اس کو انجام نہ دے، تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، یعنی تقوی کا معنی یہی کہ جہاں سے خدا نے روکا ہے وہاں سے رک جائے اور وہاں قدم نہ رکھے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو خداوند عالم اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اچھا، اور ایسا انسان زندگی میں بند گلی میں نہیں پھنسے گا، بند گلی میں نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا خداوند عالم اس کو روزی عنایت کرے گا اور اس کی احتیاج کو، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور انسان کا وہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا اور خداوند عالم وہاں سے عنایت کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو مجھ خدا پر اعتماد کرے، جو مجھ خدا پر بھروسہ کرے، تو میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور خدا جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو خداوند عالم جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور خداوند عالم اپنے کاموں پر مسلط ہے۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور خداوند عالم نے اس جہان میں کچھ مقدرات معین کیے ہیں، اور اس دنیا میں زندگی، انسان کی زندگی میں کچھ نشیب و فراز قرار دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بندگان کو پرکھے اور ان کی آزمائش لے۔ خوب عزیزاً، یہ اب سب جانتے ہیں اور اس پر ایمان و اعتقاد ہے کہ خداوند عالم رب ہے، کہ الحمدللہ رب العالمین، خداوند عالم رب ہے، اس جہان کو خلق کرنے والا ہے، اس جہان کو پالنے والا ہے اور اس جہان کو چلانے والا ہے۔ اور خداوند عالم رب ہونے کے ساتھ ساتھ مربی بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے انسان کی، اور اس پورے جہان کی جو تربیت ہے، اور من جملہ انسان، وہ خداوند عالم جو ہے وہ رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور تربیت بھی کرتا ہے۔ اور خداوند عالم کی تربیت کرنے کا انداز وہ عجیب ہے کہ، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے تو خداوند عالم کی تربیت کے اس عجیب و غریب طریقوں کو وہ دیکھتا ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس طریقے سے بھی خداوند عالم آزمائش کرتا ہے اور انسان کی تربیت کرتا ہے اور انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں عزیزان کہ بعض اوقات خداوند عالم انسان کی زندگی میں راہ حلال کو بند کر دیتا ہے، راہ حلال بند، اور جب راہ حلال بند ہے تو اسی وقت راہ حرام کا راستہ کھلا ہے۔ اور ایسے موقع پر کہ جب حلال کا راستہ بند ہے، حرام کا راستہ کھلا ہے، انسان اپنے آپ کو بند گلی میں دیکھتا ہے کہ میں کیا کروں، اور ظاہری طور پر انسان کے وہاں سے نکلنے کا کوئی ظاہری طور پر کوئی راستہ انسان کو جب وہ نظر نہیں آتا۔ اور تیسری چیز، اسی حالت میں کہ جب حلال کا راستہ بند ہے، وہ انشاءاللہ مثالیں عرض کریں گے آپ عزیزان کی خدمت میں، اور حرام کا راستہ کھلا ہے، اسی حالت میں انسان کے اندر
ضرورت اور احتیاج شدید پیدا ہو جاتی ہے، شدید ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شدید ضرورت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ جب انسان جو ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ بحث جو ہے وہ آپ عزیزان تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے کہ حلال راستہ بند ہے، حرام راستہ کھلا ہے، ضرورت شدید ہے، تو علل قاعدہ انسان کیا کرتا ہے؟ اور وہ دیکھتا ہے کہ حلال راستہ تو بند ہے، حرام کھلا ہے، تو انسان حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ وہیں پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہیں حرام کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے اور تم حرام کی طرف جانے کا حق نہیں رکھتے۔ اب کیا کرے انسان؟ مثال جو ہے وہ مثلا ایک مزدور ہے، ایک نوکری پیشہ انسان جس کی معین مشخص تنخواہ ہے، مثلا جو ہے وہ 50,000 تنخواہ ہے، 1,00,000 تنخواہ ہے۔ اب یہ 50,000 تنخواہ ایک معین تنخواہ ہے، اور جو وہ کماتا ہے اور ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، کوئی اضافی بچت اس کو نہیں ہے۔ اور اگر وہ زیادہ قناعت بھی کرے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس ایک مہینے کی تنخواہ سے اگلے مہینے میں زیادہ زیادہ 10 دن 12 دن اور گزار سکے۔ اب اس سے زیادہ اس کے پاس راہ حلال نہیں ہے، کہیں سے وہ حلال طریقے سے مال لے، نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، مثلا جو ہے وہ کوئی عزیز اولاد میں سے کوئی مریض ہو جائے اور جس کے لیے ایک زیادہ اچھا خاصا خرچہ اس پر جو ہے وہ آتا ہو، کوئی آپریشن کروانا ہے اور اس کے لیے فرض کریں 1,00,000 2,00,000 جو اس پہ خرچہ آتا ہو، تو اس کے پاس تو کچھ نہیں، نہ تو کوئی وہ ماہانہ آمدنی اتنی ہے، وہی ہے کہ جو کھا لی اس نے، خرچ کر لی، بچت ہے نہیں ہے، اور کسی کوئی قرض بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ شخص کیا کرے؟ بچہ ہاتھوں میں ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، حلال راستہ بند ہے، کہیں سے وہ کہاں سے پیسہ لائے؟ نہیں، کوئی قرض وہ نہیں دینے کے لیے تیار۔ اب جہاں پر وہ کیا کرے، یہی ہمارا مورد بحث ہے، یہی اب کیا کرے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دوسری مثال آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مثلا اگر ضروری نہیں کہ انسان کو جو حاجت پیش آتی ہے، وہ کوئی مصیبت یعنی پیش جو آتی ہے وہ حتماً مالی ہو، ضروری نہیں کہ مالی ہو، غیر مالی اور مثالیں جو ہے وہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مثلا جو ہے وہ کہ ایک انسان جو جوان عین جوانی میں ہے اور غریزے جنسی وہ طوفانی ہو گیا ہے اور شادی کی ضرورت ہے، وہ شادی کرے۔ راہ حلال کیا ہے؟ وہ شادی کرے، ازدواج کرے، ازدواج کی عمر ہے اور وہ ازدواج کا حق بھی ہے، لیکن راہ حلال بند ہے، شادی کے امکانات نہیں ہیں، شادی نہیں کر سکتا، کوئی کسی عنوان سے بھی پیسہ نہیں ہے تاکہ شادی کرے، کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے تاکہ وہ شادی کر سکے، راہ حلال بند ہے۔ راہ حرام وہ کھلا ہے، نعوذ باللہ وہ خلاف عفت کام کرے اور اپنی اس خواہش کو وہ حرام طریقے سے وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن خداوند عالم نے یہاں قدغن لگایا ہے کہ ہرگز حرام کی طرف تم نہیں جا سکتے۔ اور اسی حالت میں کہ راہ حلال بند، راہ حرام کھلا ہے، حاجت اور وہ ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ اب حاجت اور ضرورت جب شدید ہو گئی تو اس صورت میں انسان اپنے آپ کو بند گلی میں دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اب ایسے حالات میں انسان کیا کرے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ایسے حالات میں انسان کیا کرے۔ تو خلاصے مطلب یہ ہے کہ کبھی جب انسان کے لیے حلال راستہ بند ہے، حرام راستے کھلے ہیں، اور اسی حالت میں اس کی نیاز، ضرورت، حاجت وہ شدید اور سخت ہو جاتی ہے،
اور اسی حالت میں خداوند عالم نے اس کے ذمے ایک ذمہ داری عائد کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے حلال و حرام کی رعایت کرنی ہے۔ ایسی حالت میں تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ حرام کی طرف بڑھ جاؤ، حلال و حرام بھی اپنی جگہ پر باقی ہیں، اور کسی صورت میں بھی تم نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ انسان بند گلی میں کھڑا ہے، اب کیا کرے؟ خوب عزیزاً، ایسے حالات میں کہ جب انسان جو ہے وہ بند گلی میں کھڑا ہے اور انسان جو ہے وہ اس قسم کی انسان پر کیفیت اور اس قسم کی حالت کا انسان پر طاری ہونا، البتہ یہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ایسا۔ ممکن ہے زندگی میں ایک یا دو مرتبہ ایسا پیش آئے کہ انسان وہ بند گلی میں کھڑا ہے اور اس کو نہیں معلوم اب کیا کرے۔ ایسے حالات میں ممکن ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ دو دفعہ، اس سے زیادہ پیش وہ نہیں آتا، کہ انشاءاللہ وہ مثالیں عرض کریں گے۔ تو اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو یہ انسان تو کیا ہوگا؟ سقوط کر جائے گا، گر جائے گا، یہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ اور شیطان بھی ایسے لمحات اور لحظات کے وہ تعاقب میں ہوتا ہے، اور شیطان اسی حالت کی کمین میں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بند گلی میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو شیطان اسی وہ موقع سے، فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو وہ حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، حرام کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا۔ اور انسان اگر حرام کی طرف، اس حالت میں اگر حرام کی طرف چلا جائے، انسان سقوط کر جائے گا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اولیاء خدا اگر خداوند عالم نے ان کو کامیابی عنایت کی ہے، اگر ان کو ایک مقام اور مرتبہ عنایت کیا ہے، تو اولیاء خدا نے ایسے ہی موقعوں پر وہ اپنے وظیفے کو انجام دیا، اور خداوند عالم نے ان کو مقامات عنایت کیے، ایسے ہی موقعوں پر۔ کہ یہ ذکر جو ہے وہ جناب مرحوم شیخ رجب علی خیاط کا ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا۔ جناب مرحوم شیخ رجب علی خیاط، جناب آیت اللہ مرحوم رے شہری نے ان کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے، اور معروف کہ ان کے حالات میں ملتا ہے، اور وہ خود نقل کرتے ہیں کہ تقریباً 23-24 سال کی عمر ہے، اور جوانی کا عالم ہے، خواہشات اپنی جوانی پر ہیں، اور خداوند عالم نے ان سے حضرت یوسف جیسا امتحان لیا، حضرت یوسف جیسا امتحان لیا کہ ایک خلوت کا مقام اور جوان، اور مد مقابل جو ہے وہ گناہ کی دعوت دی، اور گناہ کے انجام پانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہی کہ راہ حلال فرض کریں کہ فعلاً نہیں ہے، راہ حلال بند ہے، راہ حرام کھلا ہے، دوسری جانب جوانی ہے اور ضرورت بھی شدید ہے، اب کیا کیا جائے؟ ایسے موقعوں پر اگر انسان بندگی نہ کرے، ایسے موقعوں پر اگر انسان خدا کے ان حرام کردہ اس مقام پر اگر قدم رکھے، انسان سقوط کر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے موقعوں پر انسان بندگی کرتا ہے، خداوند عالم مقام عنایت کرتا ہے۔ تو جب یہ ایک موقع فراہم ہوا ان کو، جناب شیخ رجب علی خیاط، تو انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا، تو دل ہی دل میں خدا سے کہا، خدایا زندگی میں تو نے میرے بڑے امتحان لیے، خدایا آج میں تیرا امتحان لیتا ہوں۔ خدایا میں تیرا امتحان لیتا ہوں۔ کیا امتحان؟ خدایا اس آمادہ لیکن حرام لذت سے میں تیری خاطر دوری اختیار کرتا ہوں، تیری خاطر اس حرام آمادہ اور حرام لذت سے میں دوری اختیار کرتا ہوں، لیکن خدایا تو خود میری تربیت فرما۔ دل میں یہ کہا، اور اس جگہ سے انہوں نے فرار کیا، بھاگ کے بندگی کی،
اور خداوند عالم نے وہ مقامات ان کو عنایت کیے، اور خداوند عالم نے ان کی تربیت فرمائی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ شیخ رجب علی خیاط کہ جب انہوں نے اس جگہ سے فرار کیا، جوں ہی فرار کیا سیدھے خدا کے دامن میں جا گرے، خدا کے دامن۔ خداوند عالم نے تربیت جو ہے وہ کی، اور من جملہ ان کے مقامات میں سے کہ عالم برزخ کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ خداوند عالم نے یہی چیزیں عنایت کی کہ ایک بزرگوار، استاد بزرگوار آغا عالی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگوار جو بہت زیادہ شیخ رجب علی خیاط کے ہمراہ انہوں نے زندگی گزاری، اور ان سے نقل کرتے ہیں کہ بہت سارے واقعات انہوں نے نقل کیے، کہ من جملہ ایک واقعہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب شیخ رجب علی کے ہمراہ ہم حضرت شاہ عبد العظیم کے نزدیک قبرستان ہے ابن بابوئے، اس قبرستان ابن بابوئے میں شیخ رجب علی خیاط کے ہمراہ کچھ اور دوست اور احباب مل کر فاتحہ کے لیے قبرستان میں گئے، اور اسی قبرستان میں یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بھی اسی قبرستان میں دفن تھی، لیکن میں اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں گیا کہ ابھی دوستوں کے ساتھ ہمراہ آئے ہیں تو میں اپنے آپ کو الگ نہ کروں کہ میں الگ ہو کر والدہ کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ پڑھوں، تو بعد میں آ کر والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں گا۔ تو ہم نے وہاں وہ قبرستان ابن بابوئے میں وہ قبور کی زیارت کی اور فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد شیخ رجب علی کے ہمراہ جو ہے وہ ہم قبرستان سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اچانک شیخ رجب علی خیاط جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلانی، کیا تمہاری والدہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں دفن ہے۔ اچھا، ان کو علم نہیں ہے؟ یعنی میں نے ان کو ذکر نہیں کیا؟ کہا کہ پھر تم اپنی ماں کی قبر پر کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی میں سب دوستوں کے ہمراہ وہ اپنے آپ کو جدا نہ کروں، بعد میں آ کر فاتحہ والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں گا۔ تو مگر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابھی ہم قبرستان سے نکل رہے تھے کہ تمہاری والدہ نے شکوہ کیا کہ میرا بیٹا قبرستان میں آیا ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ نہیں پڑھی۔ چلیں واپس آپ کی والدہ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے، سب کو واپس لیا، قبر پہ آئے، فاتحہ پڑھی اور واپس آئے۔ لہذا عزیزاً اس قسم کے امتحانات الہی وہ زندگی میں وہ ایک دو مرتبہ پیش آتے ہیں انسان کو، اور ایسے موقعوں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ معلوم ہو انسان۔ کہ آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے خداوند عالم نے وہ امتحان جو جناب زلیخا والا امتحان ہے وہ زندگی میں کتنی دفعہ لیا؟ ایک دفعہ امتحان۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آگ میں ڈالنے والا امتحان زندگی میں کتنی دفعہ لیا؟ ایک دفعہ۔ ممکن ہے ایک دفعہ، دو دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے سخت امتحانات آ جائیں تو پھر جو ہے وہ انسان وہاں پر جو ہے وہ کیا کرے، وہ کیا کرے۔ لہذا عزیزاً یہاں تک ہم نے جو ہے وہ دو مطلب آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیے۔ ایک تو یہ کہ خداوند عالم رب ہے اور مالک ہے، اور خداوند عالم بندگان کی تربیت کرتا ہے، اور خداوند عالم کی تربیت کے طریقہ وہ نہایت مختلف ہے، اور کبھی انسان کو بند گلی میں لا کھڑا کرتا ہے کہ راہ حلال بند ہے، راہ حرام کھلا ہے، ضرورت شدید ہے، یہ ایک۔ اور دوسری بات جو ہم نے عرض کی ہے کہ ایسے موقعوں پر کہ جب انسان بند گلی میں کھڑا ہے تو خدا کا حلال و حرام بھی تبدیل نہیں ہوتا، حلال و حرام اپنی جگہ پر باقی، اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں تمہیں حق نہیں ہے کہ حرام کی طرف جاؤ۔ اب ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ وہ کیا کیا جائے عزیزاً، یہی آج ہمارا مورد بحث ہے، اور آیہ مبارکہ وہ انسان کی اسی حالت کے لیے یہ وارد ہوئی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ انسان کی اسی حالت کے لیے ہے یہ آیہ۔
کہ ایسے موقعوں پر جو ہے وہ کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ انی لأعلم آیۃ من الکتاب، کہ قرآن کریم سے ایک ایسی آیت کو میں جانتا ہوں، اور ایک ایسی آیت ہے لو اخذ بها الناس، اگر لوگ اس آیت کو لے لیں اور اس پر عمل کریں، لکفتہم، یہ آیت ان کے لیے کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اچھا، اور وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں عزیزان کہ اس مقدمے کی روشنی میں اب آئیں اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ہم مرور کرتے ہیں اور اس کے معنی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ہماری زندگی میں کہاں پر ہے، ہماری زندگی میں، کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ پہلی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، جو میری حدود کو نہ پھلانگے، جو میرے حرام کردہ اور ممنوع کردہ علاقے میں قدم نہ رکھے، یعنی حرام اور معصیت میں جو مبتلا نہ ہو اور اپنے آپ کو اس معصیت سے بچائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اپنے آپ کو معصیت سے بچائے، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اچھا، کہ یہ آیہ مبارکہ انسان کی وہ کیفیت کہ جب انسان بند گلی میں کھڑا ہو، یہ آیہ مبارکہ وہاں پر خداوند عالم پر یعنی بطور خاص توکل کرنے پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ انسان خداوند عالم پر توکل کرے، توکل کرے۔ اچھا، اور کہ خداوند عالم کے ساتھ انسان معاملہ کرے، اور انسان تو ایسی صورت میں انسان کسی صورت میں اس بند گلی میں نہیں پھنسے گا۔ ظاہری طور پر تو بند گلی ہے، انسان کے لیے نکلنے کو راستہ ظاہری طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی ایک پہلے مثال جو ہم نے عرض کی ہے کہ آمدنی محدود اور ضرورت شدید، بچہ مریض، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے اور کوئی قرض بھی نہیں دے رہا۔ اب ایسی صورت میں خدایا اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ کیا میں حرام کی طرف چلا جاؤں؟ اگر ایک امضا کرے، ایک دستخط کرے، وہ ممکن ہے کہ بہت سارا مال اس کو حاصل ہو جائے رشوت کی صورت میں، یا مثلا جو ہے وہ کوئی قرض ربوی، ربا والا قرض جو ہے اس کو مل جائے، کہیں سے اس کو مال مل جائے۔ لیکن خداوند عالم فرماتا ہے نہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میں نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس میں تم نہیں جا سکتے، حرام قرض نہیں لے سکتے، ربا نہیں لے سکتے، رشوت نہیں لے سکتے۔ خدایا میں کیا کروں، میں کس طرح اس مشکل سے نکلوں؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ کیونکہ انسان کے اس مشکل سے نکلنے کے لیے دو تین ظاہری راستے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، کسی سے قرض لے، قرض دے نہیں رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان حرام کی طرف جائے، حرام کا راستہ بند ہے۔ خدایا تو مجھے اس مشکل سے کیسے نکالے گا؟ خداوند عالم فرماتا ہے یہ تمہاری مشکل نہیں ہے، یہ میری ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارے پاس دو راستے ہیں، تین راستے ہیں، تمہیں تین راستوں کا علم ہے، میں خدا جانتا ہوں کہ تمہیں اس مشکل سے کیسے نکالوں۔ عزیزاً وقت ہمارے پاس کم ہے، بس ہماری جو ہے وہ ایک نتیجے تک میں وہ اس کو پہنچاؤں کہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم بندگی کریں، اس بند گلی سے نکالنا وہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام ہے بندگی، ہمارا کام خدائی کرنا نہیں ہے۔ اگر مجھے ضرورت ہے، احتیاج ہے، شدید ہے، میرا وظیفہ ہے میں بندگی کروں۔ خداوند عالم نے جو حرام راستہ ہے
وہ اس کو بند کر دیا ہے، یعنی حرام راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خدایا میں کہاں سے مال لوں؟ اگر انسان ہر جگہ سے وہ مال اٹھا سکتا ہو اور لے سکتا ہو تو عزیزاً یہ رزق نہیں ہے اور یہ بندگی نہیں ہے، یہ خدائی ہے۔ اور خدائی انسان خدائی نہیں کر سکتا، خدائی وہی ذات اقدس جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ لہذا ایسے موقعوں پر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خداوند عالم ایسی جگہوں سے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہے خداوند عالم رزق عنایت کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو خدا پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ میں تاریخ سے جو ہے وہ ایک دو قرآن سے دو مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، اور تاکہ یہ بحث جو ہے وہ ہماری ایک نتیجے تک جو ہے وہ پہنچے۔ خوب عزیزان آپ ملاحظہ کریں کہ ایک تاریخ سے جناب ابو ذر کو آپ حالات زندگی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب ابو ذر کی یہ سرخ زبان وہ ان کو اس مقام پر لے آئی کہ جو ان کو ربضہ وہ بدر کرنا پڑا، کہ جب جناب ابو ذر نے دیکھا اس دور میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو اقربا پروری اس دور میں ہو رہی ہے، اور بیت المال وہ اس میں بیجا دخل اندازی کی جا رہی ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ابو ذر کو دستگیر کیا گیا، پکڑا گیا اور ان کو مدینہ سے نکالنے کا حکم ہوا۔ اور ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر تمہیں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے تمہارے نزدیک؟ تو کہا کہ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ جگہ ربضہ ہے، اس لیے کہ قبل از اسلام میں ربضہ رہتا تھا، یہ مجھے ناپسند ہے۔ خوب دوسرا پوچھا کہ کون سا شہر تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ مدینہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہاں پر میں اپنے حبیب رسول خدا سے آشنا ہوا ہوں اور میں ایمان لایا ہوں، لہذا یہ مدینہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ لوگ جانتے تھے کہ جناب ابو ذر کی زبان میں جھوٹ نہیں ہے، لہذا کہا کہ تم چونکہ ربضہ تمہیں زیادہ ناپسند ہے لہذا تمہیں ربضہ نکالا جاتا ہے۔ ربضہ کے لیے حکم ہو گیا اور اعلان کیا گیا مدینہ میں کہ کوئی بھی جناب ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے اور خدا حافظی کے لیے نہ نکلے۔ اس کے باوجود امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور ابن عباس یہ آتے ہیں جناب ابو ذر کو خدا حافظی کے لیے، اور امیر المومنین نے ایک کلام کی، امام حسن نے، امام حسین نے، ابن عباس نے جناب ابو ذر سے ایک ایک کلام کی، البتہ وہ ہم نقل نہیں کرتے، لیکن جواب میں جناب ابو ذر نے کیا کہا میں فقط وہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں یا امیر المومنین، اگر مجھے ایسی جگہ جلا وطن کر دیا جائے کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ کروں تو بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ ہو کہ جسے مجھے امید ہو کہ یہاں سے مجھے پانی مل سکتا ہے، اور ایسی زمین کی طرف مجھے وہ جلا وطن کر دیا جائے کہ وہ مثل مس اور تانبا کی مانند ہو کہ جہاں سے ایک دانے گندم ملنے کی امید نہ ہو، یا امیر المومنین مجھے ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا رزق و روزی کہاں سے آئے گا، مجھے ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا جو چشمے سے پانی دے سکتا ہے، صحرا میں وہی خدا ہے، وہی پانی دے گا، وہی میری روزی مجھے عنایت کرے گا۔ اور وہ خدا جو چشمے سے پانی تو دے سکتا ہو، صحرا میں پانی نہ دے سکتا ہو، وہ خدا نہیں ہے۔ یہ توکل یعنی ہر طرح سے نہ ربضہ، آپ ملاحظہ کہ آپ نے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ علاقہ ہے جہاں پر کہ ذرا برابر پانی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر اناج ہے، لیکن توکل جناب ابو ذر کا توکل آپ ملاحظہ کریں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ربضہ میں زندگی گزاری، آخری عمر وہیں پر آپ جو رحلت کرتے ہیں۔ یعنی یا امیر المومنین میں نے بندگی کی ہے، اور میں نے بندگی کی ہے، خداوند عالم مجھے بند گلی میں نہیں چھوڑے گا۔ اعتماد، ایمان، توکل۔ دوسری مثال آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن سے، اور داستان حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس داستان کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن نے کتنے پیارے انداز میں، اور یہ آیا جو ابتدا میں ہم نے بیان کی ہے اس کو تناظر میں آپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔
کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات جو ہے وہ مصر سے نکلتے ہیں اور فرار کرتے ہیں. اور قوم موسیٰ میں آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگ تو جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، پورا جو ہے وہ پوری قوم اسرائیل کو جو ہے وہ لے کر حضرت موسیٰ جو ہے وہ راتوں رات آپ نے مصر سے جو ہے وہ قوم کو وہاں سے نکالا. اور صبح جب پہنچتے ہیں تو دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں. اور یہ فرعونی جب صبح جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے غلام یعنی قومی بنی اسرائیل غلام تھی انہی فرعونیوں کی، دیکھتے ہیں ہمارے غلام نہیں ہیں. خوب کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ سب فرار کر گئے. ایک سوار لشکر وہ فرعون نے آمادہ کیا، گھوڑوں پر سوار ایک لشکر، تاکہ ان کا تعاقب کیا جائے. اور جب انہوں نے تعاقب کیا تو چونکہ جو ہے وہ سوار تھے اور وہ جلدی پہنچ گئے، اور دریا کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے وہ انہوں نے قوم موسیٰ کو دیکھ لیا. اب جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ قوم موسیٰ بند گلی میں کھڑی ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی، اور نہ تو آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس لیے دریائے نیل ہے، کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کوئی ندی نالا نہیں ہے، دریائے نیل، اگر آگے بڑھتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں. تو پیچھے ہٹنے کا پیچھے جو ہے وہ فرعونی. تو ایسی صورت میں قرآن فرماتا ہے کہ فرعونی اس قدر نزدیک ہو گئے کہ فلما رأت الفئاتان، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور کہا کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اور اے موسیٰ تم نے ہمیں بے چارہ کر دیا، تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا. ہم تو اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. اور اب جو ہے وہ نہ آگے راہ فرار ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، جو ہے وہ تم ہی ذمہ دار ہو اس مشکل میں پھنسانے کے. اے موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. کہ سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا کہ اے موسیٰ یہ تو ہمیں آ لیں گے، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے. اور جب بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے تو یہ قوم ڈر چکی، تو حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 62، فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند عالم ہمیں ہدایت اور خداوند عالم ہمیں نجات دے گا. اچھا عزیزاً، حضرت موسیٰ کو علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ہاں ابھی علم نہیں ہے کہ دریا نے شگافتہ ہونا ہے اور قوم کو لے کر ہم نے وہاں سے گزرنا ہے، نہیں علم. اور اگر علم ہوتا تو اس صورت میں حضرت موسیٰ ان کو فوراً کہہ دیتے کہ جناب ابھی آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں، ہمیں ابھی جو ہے وہ راستہ بنائیں گے اور یہاں سے گزار دیں گے. نا، حضرت موسیٰ کو علم نہیں، لیکن کہا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خداوند عالم ہمیں نجات دے گا. اور جب اب دیکھا کہ قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ اب بند گلی میں، بند گلی، نہ آگے جانے کا راستہ ہے، نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے، بند گلی میں کھڑے ہیں. اور خداوند عالم کیا فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا پر تقوی اختیار کرے، جو تقوی الہی اختیار کرے، خداوند عالم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے. خدایا کیسے کھولے گا تو ان راستوں کو؟ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، کیسے نجات دے گا؟ تو خداوند عالم کیا کہے گا؟ یہ تم سے مربوط نہیں ہے، میں جانتا ہوں کیسے نجات دینی ہے، کیسے نجات دینی. اور آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ شعراء آیت نمبر 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ سے وحی کی اور کہا اِنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا اس دریا پر اپنا عصا ماریں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو فرمایا کہ عصا کو آپ پانی پر ماریں، چنانچہ دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ، 2 حصے میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا.
خشکی ظاہر ہوئی، ظاہر ہونے کے بعد اور امواج جو ہے جو ہلاکت کا باعث تھیں وہ ایک دیوار کی طرح محافظ جو ہے وہ قرار پائیں۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ دریا آپ اس راستے میں چل پڑیں اور دریا کو پار کریں۔ تو عزیزاً دریا کو پار کرنے کے بعد، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ عزیزان جو ہے وہ فوج میں ہیں اور ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ایک جگہ سے وہ انسان گزرے اور پل سے گزرتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ دشمن ہو تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے تاکہ دشمن فوراً جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے، تو پل سے گزرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، پل کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن وہاں سے ہم تک نہ پہنچے۔ اب یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کریں توکل، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، بندگی کرنا۔ تو جب گزرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا موسیٰ تم قوم کو لے کر چلے جاؤ، البتہ یہ زبان قال نہیں ہے، زبان حال، خدایا یہ لوگ بھی تو اسی راستے سے آ سکتے ہیں، ذہن میں آ سکتا ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں فرعونی بھی وہاں سے گزر کر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ دخان آیہ نمبر 24 وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ کہ دریا کو شگافتہ اسی طرح چھوڑ دیں اور ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ آپ اس حالت کو دریا کو اسی حالت پر جو ہے وہ رہنے دیں اور چلے جائیں اور یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ جب قوم موسیٰ کا آخری شخص وہاں سے نکلتا ہے، فرعونیوں کا آخری شخص جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، خداوند عالم نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جائے۔ عزیزان یہ خدا پر توکل، جس نے خدا پر توکل کیا ہے، کہاں سے یہ انسان گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم اب کیسے نجات دے گا؟ کہ سورہ شعراء کی اگلی آیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سب کو ہم نے نجات دی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور ان فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ خدا کی ان علامات کو، ان نشانیوں کو اور خدا کی وہ اس قوت کو دیکھنے کے باوجود پھر جو ہے وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ خداوند عالم پر توکل کیا جائے۔ انسان اگر خدا پر توکل کرتا ہے کبھی بھی بند گلی میں نہیں پھنسے گا۔ اور آپ دیکھیں ملاحظہ کر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وہاں پر وہ گر جاتے ہیں اور بند جو ہے وہ دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اب کیسے وہاں سے نکلیں؟ بند گلی میں ہیں، کیسے نکلیں؟ خدا پر توکل کیا، نکل گئے۔ خدا نے ایسی جگہ سے رزق دیا، رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، خداوند عالم نے ایسی جگہ سے رزق عنایت کیا جہاں سے انسان کو گمان نہیں تھا اور خداوند عالم نے نجات دی، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا عزیزاً اگر انسان اپنی زندگی میں، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ایک آیت پر عمل کر لے، یہ ایک آیت انسان کے لیے کافی ہے، اور وہ ایک آیت پھر ایک مرتبہ آخر میں ہم پھر دوبارہ وہ اس کا تکرار جو ہے وہ کیے دیتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کہ انشاءاللہ یہ انسان اور خدا کا جو رابطہ ہے، اور اس رابطے کے من جملہ آثار میں سے ایک اہم ترین اثر توکل ہے کہ انسان ایسے خدا پر توکل کرے گا، اور جب انسان خدا پر توکل کرے گا تو خداوند عالم اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء،
اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو مسئلے آپ عزیزان کی خدمت میں کہ اگر انسان، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں بہت سارے وہ آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ سجدے والی آیات آتی ہیں، ان جو ہے وہ سجدے والی آیات میں اگر انسان جو ہے وہ پڑھے تو اس صورت میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ واجب ہے۔ تو یہ 4 آیات جو جہاں پر سجدہ واجب ہے تو وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور حامیم، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 اور سورہ والنجم کی آیت نمبر 62 اور سورہ علق کی آیت نمبر 19، یعنی یہ 4 سورہ ایسی ہیں کہ جہاں پر وہ سجدہ واجب ہے۔ انسان اگر اس آیت کو پڑھتا ہے یا اس آیت کو سنتا ہے تو اس صورت میں انسان پر فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ البتہ وہ سجدے کی وہ شرائط جو نماز کے سجدے کی شرائط ہیں وہ شرائط نہیں ہے، انسان اس میں طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، تو انسان جس کیفیت میں ہے جہاں پر بھی ہے وہ فوراً جو ہے وہ سجدہ کرے۔ خود سجدہ واجب ہے، فقط جو ہے وہ سجدہ کریں، آتا اس میں کچھ بھی نہ پڑھیں تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ انسان نماز کی حالت میں ہو اور وہ کوئی دوسرا آیت تلاوت کر رہا ہو اور ان 4 آیات میں سے ان آیات کی جس میں سجدہ واجب ہے اس آیت کی تلاوت کرے اور جو ہے وہ انسان اس کو سن لے، واجب نماز میں ہے اور اس آیت کو سنتا ہے، پھر کیا کرے؟ سجدہ چونکہ واجب ہے، تو اگر انسان واجب نماز میں ہے اور واجب آیت جو ہے وہ اس واجب سجدے والی اس آیت کو سنتا ہے نماز کی حالت میں، تو ایسی صورت میں نماز کے دوران ہی وہ سجدے کے لیے اشارہ کرے، یعنی اشارے سے سجدہ کرے، اور نماز کو البتہ وہ سجدہ جو عملی طور پر سجدہ ہے وہ سجدہ نہیں کرے گا واجب نماز میں۔ اگر وہ واجب نماز میں سجدے میں چلا جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو نماز کو اثر نو پڑھنا ہوگا۔ لیکن وہ سجدہ نہ کرے اور سجدے کے لیے اشارہ کرے اور پھر نماز کامل کرنے کے بعد وہ اس سجدے کی قضا کرے، اس سجدے کو بجا لائے جو آیت سننے سے انسان پر سجدہ واجب ہوا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور ایک اور مسئلہ آپ عرض کروں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات 4 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو انسان کو صحیح طور پر آتی ہو، الحمد یا تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ تسبیحات 4 یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ وہ یعنی 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے 3 مرتبہ پڑھا جائے، لیکن اگر وقت تنگ ہو تو اس صورت میں 1 مرتبہ ہی پڑھا جائے ان تسبیحات 4 کو۔ اور الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں، اور اگر الحمد جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو الحمد سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ ہے، تو کیا بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں؟ اگرچہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ الحمد پڑھیں یا تسبیحات 4 اس کو آہستہ ہی پڑھنا لازم ہے، آہستہ آپ پڑھیں گے یعنی بالاخفاء پڑھیں گے، لیکن اگر آپ الحمد پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا لازم نہیں ہے، آپ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بالجہر۔ اور البتہ مومن کی علامات میں سے بھی یہ ہے کہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا، بالجہر۔ نماز میں ظہر اور عصر کی نماز جو بالاخفاء پڑھی جاتی ہے، آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی بسم اللہ جو ہے وہ بالجہر پڑھی جائے، ہاں بسم اللہ کو بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھا جائے، آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور باقی جو ہے وہ سورہ الحمد اور دوسری سورہ اس کو بالاخفاء، یعنی بالاخفاء پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں پڑھا جائے یا فقط جو ہے وہ انسان کے ہونٹ ہلیں، نہ، یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، لیکن مومنین جو ہیں وہ بعض جو ہے وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے، میں بار بار اس مسئلے کو، بالاخفاء پڑھنے کا معنی یہ ہے، مثلا ابھی میں بالاخفاء پڑھتا ہوں،
مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بلند آواز سے پڑھیں گے مثلا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ بالاخفات ہے۔ ہاں، بالاخفات کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں پڑھا جائے، دل میں اگر کوئی پڑھے گا نماز جائز درست نہیں ہے۔ بالاخفات یعنی ہمہمہ ہو، اتنا ہو کہ اگر انسان کی سماعت ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو وہ خود اس ہمہمے کو سن سکے، اتنا ہمہمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہاں تو اور بالجہر کا معنی ہوتا ہے آواز کے ساتھ پڑھنا، جس طرح ابھی آواز کے ساتھ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ بالجہر اور بالاخفات کا جو ہے وہ قاعدہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ بقیہ احکام ہے کو آئندہ ذکر کریں گے۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ جو مومنین مریض ہیں شفائے کامل عنایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔